میں صحیح کام کر رہا ہوں. وہ کہتا غلط ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. تو یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا حلال کھا رہا ہوں. سود کھانے والا کبھی نہیں کہتا میں حلال کھا رہا ہوں. شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا کبھی نہیں کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، یار غلط کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف بھی چلتا ہے، صحیح علم جانتے ہو بھی اس کو رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور صحیح بھی چل سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میرے بندے تیرے اندر دو چپ لگائی ہیں، ایک غلط کو قبول کرتے، ایک صحیح کو قبول کرتے. تو چاہے تو صحیح بھی چل سکتا ہے، تو چاہے تو غلط بھی چل سکتا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ چاہو تو کفر کا راستہ اختیار کرو، چاہو فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے تیرے سامنے راستے کھول دی ہیں، یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ. ادھر چلو سڑک موجود ہے، ادھر چلو سڑک موجود ہے. پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہے. وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کی زبانیں مختلف، کسی کے لہجے مختلف، شکلیں مختلف. کیوں بنایا ہے اس کا سوال دنیا کے دانشور نہیں دے سکتے، کیونکہ جب کائنات بن رہی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور کائنات باقی رہے گی ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. تو لہٰذا ہم نہ اس کی ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں اپنے عقل سے تلاشی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بننے میں میری ذات کو دخل ہی کوئی نہیں. یہ سید زادے پیدا ہوئے، میں راجپوت پیدا ہوا، تو اس میں میری یا ان کی چوائس کا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اختیار ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تو لہٰذا اللہ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ اس نے یہ ساری کائنات کس لیے بنائی، مجھے کیوں بنایا، موت میرے پیچھے کیوں لگا دی. ہم تو اچھے طریقے سے لوگوں کو زمین میں سپرد خاک کرتے ہیں، جو آگ میں جلتا لوگ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سارا وجود بھسم ہو کے خاک ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے. مختلف طریقے ہیں. تو یہ سارا کیوں ہے؟ اتنے بڑے کاروبار، اتنے بڑے گھروں سے اٹھ کر 4 ہاتھ قبر میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ تو جھونپڑے سے اٹھ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو ایسے گھروں سے کون موت چاہے گا کہ اٹھائے اور مجھے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے؟ اور یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور ہر شے پرائی ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، جس نے اس کو پیدا کیا. ما خلقناہم الا بالحق اتنی بات اللہ نے کہہ دی کہ بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا بیکار نہیں. پھر اللہ نے مجھے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا خیال ہے تمہیں بھی میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اچھا اب کیوں پیدا کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ ہی دیتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری مان کے آ جاؤ میرے پاس. زندگی موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں مجھے کون راضی کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور یہ سکوں اور کے پیچھے دوڑ کون لگاتا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے کون اپنی غیرت کے، ایمان کے، عزت کے سودے کرتا ہے. کہ یہ ایک دن فیصلہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے اللہ نے رکھی ہے. یہ کائنات کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور فیصلہ میرے مالک نے آگے چل کے رکھا ہے. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہو کے نیزوں پہ نہ چڑھتی اور یزید جیسے تخت پہ نہ بیٹھے ہوتے. یہ میرے رب کا امتحان ہے جو نیند سے، اونگ سے پاک ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. ومستخفا باللیل وسارب بالنہار دن کے اجالے میں کچھ کرو یا رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یا دروازے بند کر کے کچھ کرو، وہ کہتا مجھ سے کوئی چیز
پوشیدہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز اس کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں اس نے مجھے دونوں راستے دے دیے ہیں اور پھر آگے بلا کر فیصلہ کرے گا۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور زندگی سکھی گزرے، مالدار کی بھی غریب کی بھی، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری دین، آخری مذہب۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ اس نبی پر دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، مذہب مکمل۔ اب اس کے بعد ختم، نہ کوئی اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور طریقہ زندگی آنے والا ہے۔ ایک طریقہ جسے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس طرح محفوظ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو میرے نبی کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حجت کے لیے موجود ہے۔ قرآن موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ میرے نبی کی زندگی موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، کون اس کی تاریخ پیدائش نوٹ کرے گا؟ ہسٹری نے بادشاہوں کی تاریخیں نوٹ کی، یتیموں غریبوں کی کون نوٹ کرتا ہے جی؟ لیکن ایک یتیم کے لیے کائنات کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ایک یتیم آ رہا ہے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کے پورے فگر یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے نبی کی ساری تاریخ، ہسٹری ایک یتیم کے گھر میں پیدا۔ دودھ پلانے والیاں چھوڑ کے چلی گئیں، ہمیں مزدوری کون دے گا دودھ پلانے کی، بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یہ عیسوی سن ہے، ہندی سن یکم جیٹھ 622 بکرمی۔ اصحاب فیل کا واقعہ، چونکہ اس وقت میں وہاں کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کا واقعہ۔ پیر کی رات، صبح 4:20 پر، جبکہ صبح صادق دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نکل رہی تھی تو میرے نبی دنیا میں کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ یہ ڈیٹیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نبی کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر میرے رب کا پہرا ہے کہ اس یتیم کی زندگی نے نمونہ بننا ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ لہذا ساری تاریخ ہائی الرٹ رہے کہ اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر، دائی کو کون جانتا ہے؟ شفا بنت اسد۔ آپ کی اچھا اب نام دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد اکٹھے کیے۔ دائی کا نام شفا، شفا صحت، ماں کا نام آمنہ امن سلامتی، باپ کا نام عبداللہ بندگی، خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کہتے ہیں کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا۔ ان کا نام تو عامر تھا، ہاشم ان کا ٹائٹل تھا کہ انہوں نے مہمان نوازی کے انتہا کی، اس کو ہاشم کہتے، جو روٹیاں گوشت میں چورا بنا کے مہمانوں کو کھلائے اور پرواہ نہ کرے، اسے ہاشم کہتے۔ دودھ پلانے والی کا نام سعدیہ، جو سعادت بختی کی علامت۔ ان کا جو قبیلہ سعد خوش بختی، نام حلیمہ، جو حلم اور اخلاق اور درگزر، اور مذہب کا نام اسلام، جو سلامتی، اور عقیدے کا نام ایمان، جو امن۔ کتنے خوبصورت لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے گرد جمع فرمائے، اور اپنا حبیب کا نام رکھوایا محمد اور احمد۔ سبحان اللہ۔
یہ جو عربی کے حروف ہیں کچھ نقطے والے ہیں کچھ بغیر نقطے والے ہیں. نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے اپنا نام ہمیں بتایا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں. یہ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتے ہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. میں یہ نہیں آکھ رہا کہ غلط ہے، کوئی ہمیں کوئی فتویٰ نہ ٹھوک جاوے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام جیسے گاڈ نہیں، اللہ کا نام جیسے ایشور نہیں، اللہ کا نام جیسے بھگوان نہیں، اللہ کا نام خدا بھی نہیں ہے. اللہ کا نام صرف اللہ ہے اور یہ اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. دیکھو، نام کو اس کے مطلب سے نہیں بیان کیا جاتا. میرا نام ہے طارق جمیل. طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا یا دستک دینے والا. کوئی کہے گا جی مولانا دستک دینے والے کیا حال ہے آپ کا، یا مولانا رات کو آنے والے آپ کہاں رہے ہیں؟ کوئی کہتا کوئی نہیں. تمہارا نام کیا؟ حسن. خوبصورت، ماشاءاللہ ہے بھی خوبصورت. ہاں بھائی میاں خوبصورت کیا حال ہے؟ کوئی کہتا ہے نہیں. نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے. ٹھیک، اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، صحیح واقعہ، اور وہ لطیفہ بھی بنتا ہے. ہمارے راجپوتوں کی ایک کاسٹ ہے، ان کو کہتے ہیں ڈنگے سیال. ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں. جنگ میں ہوتے ہیں، ہمارے ان سے تعلق بھی ہیں. تو ہمارے ایک دوست سے قریبی جہانگیر فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے ایک دوست کو شہر فون کیا جنگ. ان کی بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں. انہوں نے کہا ابو تو گھر نہیں. کہا اچھا بیٹا انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. ڈنگا ایک بڑی قوم ہے راجپوتوں کی. تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا ہنستے ہوئے کہ بھائی آج تو بڑا لطیفہ ہوا، میری بیٹی نے تمہارا فون سنا تھا تو جب میں گھر آیا تو وہ کہہ رہی تھی ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہوا ہے. اور یہ جو میمن گجراتی یہ تو خدا میں یہ خدا کہتے ہیں، یہ خواہ کو بھی کھا بنا دیتے. تو بھائیو اللہ کو اللہ کہا کرو. اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے اور کسی سے ادا نہیں ہوتا. پھر جب اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. پھر دوسرا نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں. پھر ایک اور مناسبت، لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں 4 حرف ہیں، احمد میں 4 حرف ہیں. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ توحید اور رسالت جوڑا، لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ رسالت، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. یہ ترازو اور میزان ہے میرے اللہ کا جو اس نے قائم کیا. پھر کسی نبی کے نام میں رسالت کا معنی نہیں پایا جاتا. کسی نے، آدم ذرا سانولے رنگ والا، گہرے رنگ والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پایا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا، نوح آہو فریاد کرنے والا. انبیاء کے ناموں میں نبوت کا معنی نہیں پایا. صرف میرے حبیب ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے. اشارہ ملتا ہے. قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الف لام ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد. محمد کی میم ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد. احمد کا الف ہٹا دو پیچھے نکلے گا حمد. تو یہ حمد جا کر قرآن سے جڑتا ہے. یہ ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے یہ ہستی آ رہی ہیں جن کا نام احمد ہے، کہ اللہ کی وہ تعریف کریں گے کہ قیامت تک کوئی نہ کر سکا، نہ پہلے کرے گا، نہ پہلے کوئی کر سکا، نہ بعد میں کوئی کرے گا. اور پھر یہ وہ ہستی ہیں جن کی اللہ ایسی تعریف کروائے گا، نہ پہلے کسی کو ہوئی نہ بعد میں کسی کی ہوگی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عالی شان نبی عطا فرمایا جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا، اور قیامت تک یہ الگ نہیں ہو سکتا. اور آپ کی
ایک ایک ادا کو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا. یہ واحد ہستی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، سب پاک دامن. اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا. حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی. اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں عزت دار آدمی، میں یہ نہیں کر سکتا. وہاں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے. شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی. تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لو. تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے کے. تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا. آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی. مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی، وہ یہودی اور آسمانی علم سے واقف. تو وہ دیکھ کر کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار. تو اس نے نور نبوت دیکھا تھا تو آپ نے انکار کر دی. اور کچھ عرصے بعد وہ ملی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا تو وہ راستے میں ملی. تو پھر وہی اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم شادی کر لو. تو اس نے وہی کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عزت دار عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مکمل، اکمل، کامل، اطہر، انور، اعلی، ازکا، خوبصورت زندگی لے کر آئے. اس زندگی کا ایک عمل نکاح ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے کہ وہ پہ کراچی کیا پوری دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، مال کی دوڑ لگی ہوئی ہے. جیسے آپ لوگ جو بڑے بڑے گروپ ہو، آپ اس لیے تھوڑے کماتے ہو کہ روٹی کہاں سے آپ مقابلے میں کماتے ہو، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. اس دوڑ کا کیا اینڈ ہے جس کے آگے اتنا بڑا قبر کا کھڈا ہے، سارے اس میں جا کے چھپ جاتے. تو دنیا کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، ریس کی جگہ نہیں ہے، ریس کا انجام کوئی نہیں، آخری انجام اس کا قبر کی مٹی ہے اور چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں کی ہر دولت، ہر عزت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر بڑائی کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں. جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو چکی ہوں گی. دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی، سکندر کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو میرے بھائی بہنوں، یہاں وہ سرخ روح ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلا گیا. تو کچھ وقت نکالا کرو
قرآن پڑھو، کچھ وقت نکالو اپنے نبی کی زندگی اور سیرت پڑھو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے، کیا پیغام لے کر آئے۔ اس میں سے ایک تو فرائض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز سارے دنیا کے امیر، غریب، مالدار، فقیر، چھوٹے بڑے سب پر ہے۔ اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی، نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے۔ اور روزے میں بھی گنجائش ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، ایسے بیمار ہو کہ رکھ ہی نہیں سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیا۔ حج اس سال فرض ہو گیا، چلو اگلے سال کر لینا، اس سے اگلے مرنے سے پہلے کر لینا۔ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے سال کی 16 تاریخ سے پہلے جب مرضی دے دو۔ نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جائے تو نہیں، اب نہیں ٹل سکتی، نماز نہیں ٹل سکتی، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں یوں کہتا ہوں 1438 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کہیں گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی ہے، کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا، نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا، نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے، نہ ایسے صفاک درندے کسی نے دیکھے۔ اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ ذبح ہو رہے تھے تو سورج ڈھلتے ہی انہیں اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو، زہیر بن القین، فرمایا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی۔ اب سارے مالدار لوگ بیٹھے ہو، میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی، وہ مصروفیت تھی نہیں پڑھ سکے، آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکی۔ ٹھیک، اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے، معافی بہت ہے۔ آج توبہ کر لے سب معاف، ابھی توبہ کر لے پچھلے سب معاف ہے۔ معاملہ کریم ذات سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا، وہ بہت معاف کرتا ہے۔ لیکن بھائیو، موت سے پہلے غفلت سے نکل آئیں تو سستا سودا، غفلت میں چلے گئے تو مرے گا۔ تو اس سے کہا کہ اس سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے، کیونکہ امام علی مقام جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اندر میں اتنا اطمینان کہ موت دستک دے رہے ہو، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کون سا مسکرانے کا وقت؟ حضرت زینب فرمانے لگے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ لیکن امت کے لیے پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتی، نہیں، یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو انہوں نے شمر سے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تھوڑا جنگ روکو۔ تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی۔ تو پھر وہ کہتا چلو ٹھیک، اللہ کے حوالے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، پھر نماز نہیں چھوٹے گی، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ کتنے رہ گئے تھے ظہر تک؟ 50-55 باقی رہ گئے تھے کہ آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ آدھوں کو سامنے کھڑا کیا، آدھوں نے نماز پڑھی۔ پھر جو سامنے تھے انہوں نے جا کے نماز پڑھی، انہوں نے جا کے جنگ کی۔ اور یہ 1438 سال کی منفرد نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ اور یہ وہ نماز ہے جو سب کے لیے ایک حجت تمام ہے۔ جی ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، اپنی زبان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹائم نہیں لبا جی، ویلے کوئی نہ سے جی، میٹنگ ہی لمبی ہو گئی جی۔ تو بھائیو، یہ نہ سادات کو معاف ہے، معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی۔ میں کہا نہیں، سجدہ دوں گا چاہے میرے سر اتار دو، سجدہ دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو؟ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کی آہ و بکا ہوگی، اور ان کی تکبیر سے کیا فضا گونجی ہوگی۔ اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا کہ سب اپنے مالک کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں، باقی سب میں گنجائش، یعنی لیٹ کیا جا سکتا، چھوڑنے کی تو اس میں کوئی نہیں۔
اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں. یہ مشکل اسلام ہے, یہ مشکل اسلام ہے. نماز واسطے تو ایک لوٹا پانی چاہیے تھے 10 منٹ چاہیے, لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لیے اور بیوی کو خاوند کے ساتھ نبھانے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت. دکان پہ بیٹھ کر سچ بولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. وعدہ کر کے وعدے پر جمنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, بشر ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. یہ ان سارے بڑے تاجروں سے پوچھو, یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کم نہیں چلتا, اور ہیرا پھیری کے بغیر پھر کم کیسے چلے گا. اور میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا. پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے, اور صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے, نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے. کوئی پی رہا تھا, کوئی منہ پہ مل رہا تھا, کوئی ہاتھوں پہ, کوئی سینے پہ. تو ہمیں کہا ما یحملکم علی ھذا, یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ, کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں. آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. پھر میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں, میرا رب بھی پیار کرتا ہے, جان بہن سے. کیوں جی بتائیں؟ کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا. جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے, جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں, وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ہمیشہ سچ بولتا. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ, وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ امانت دار ہوتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے, جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ, وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے, چاہے اپنا ہو, چاہے پرایا ہو, چاہے مسلم ہو, چاہے غیر مسلم ہو, وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. یہ 3 کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے, اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں. باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے. تو معاشرت ایک وہ اسلام ہے جس کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت. میرے نبی نے 11 شادیاں کی, 11 گھر بسائے, اور ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں, مالی فی النساء من رغبت, مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی اتری, جبریل آئے, پھر میں نے شادی کی, پھر میں نے بیٹی کی شادی کی. یہ سب شادیاں اللہ کے امر کی تھی. آپ کی عمر 25 سال ہے, اور آپ ایک خاتون سے شادی فرما رہے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے. ان کی ایک منگنی ٹوٹی ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ, چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل, منگنی ہوئی ٹوٹ گئی. یہ بھی ایک عیب بن جاتا ہے. پہلی شادی ہوئی ابو حالہ کے ساتھ, ایک بیٹا ایک بیٹی, ان کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. دوسری شادی ہوئی ابن عابد کے ساتھ, عقبہ بن عابد, ایک بیٹا ہوا, وہ فوت ہو گئے. 2 شادیوں سے اولاد ہے. پہلے ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے, وہ 40 برس گزار کے جوانی کا دروازہ کراس کر چکی ہیں, اور یہ اٹھتی جوانی 25 برس کی عمر ہے, اور آپ ان سے شادی کرتے ہیں اور زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزار دیتے. حالانکہ آپ جیسا حسین تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا.
ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم أزج أقرن في عينيه دعش في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع. کیا خوبصورت تعبیر ہے. وہ یوں کہتی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. سبحان اللہ, جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے اتر آیا. ایسا حسن کے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. وسیم, ایسا حسن کہ جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے. قسیم, فی عینیہ دعج, آنکھوں میں چمک بھی, کشش بھی, حسن بھی, جمال بھی, کمال بھی, روشنی بھی, اور زبان میں مٹھاس بھی, ہیبت بھی, جلال بھی, جمال بھی. گردن سراہی دار, خوبصورت, سر سے لے کر پاؤں تک حسن کے پیکر. اور 40 سال کی عورت سے شادی کر, اور 50 برس عمر ان کے ساتھ ہوئی تو ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں اکٹھی کر لی. 50 سال ڈھلوان شروع ہو جاتی اور 10 شادیاں کا ما تزوجت ما زوجت, میرے رب کا آسمان سے امر آیا تب میں نے یہ شادی کی. ہر شادی کے پیچھے مصلحت تھی. میرے بھائی بہنوں, معاشرت کا اسلام مشکل اسلام ہے اور اس کا درجہ عبادات سے بڑا ہے. نفلی عبادات, فرائض کا تو کوئی مقابلہ کوئی نہیں, نفلی عبادات سے اس کا درجہ بڑا ہے. اور خاص طور پر یہ خامند اور بیوی کا رشتہ, یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے, سب سے بڑا رشتہ ہے, سب سے بنیادی رشتہ ہے. پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوا, میاں بیوی. میاں بیوی کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے, اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا. ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ, ہر بیوی اپنے خامند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے. اور ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خامند اور بیوی کے ساتھ. آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا, ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گرد گھومے گا, عورت کے گرد نہیں. مرد, الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے, اس کو چلائیں, یہ چل. عورت اس کی معاون بنے گی, مددگار بنے گی. اس لیے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش, ان کا پتلا بنایا, وہ پڑا رہا, وہ خشک ہو گیا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر ان کو کپڑے پہنائے, پھر ان کو جنت میں ڈالا. اللہ نے اسی طرح حوا کا پتلا بھی بنا دینا تھا, ساتھ ہی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو حوا کا پتلا بھی. اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا, پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ حوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا, فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھائی آدم بن گیا, چل بھائی ہوں حوا بھی بنا دے, وہ بھی بن جاندی. دونوں ہی پڑے ہوتے نہیں, ایسا نہیں کیا ہے. حوا کی ڈھیری نہیں بنائی, حوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا. آدم کو سلایا, آنکھ کھلی تو پہلو میں حوا کو بٹھایا ہوا تھا, پورے لباس, پوری زیب و زینت کے ساتھ. تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ یہ تیری بیوی ہے, تیری زندگی کی ساتھی. اور عجب بات, جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے. ماں جی آئی تو اب بیدا دل لگا, نہیں تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو. تو یہ مہر پہلے دن سے ہے. مہر کیا چیز ہے؟ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں. وہ مالدار گھرانے کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو, مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا. تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو, ایک بال کی بھی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے, ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا. جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے
یہ خرچہ خامن قوامون علی النساء، گھر کا نظام مرد چلائے گا، عورت گھر میں بیٹھے گی، نسل کو تیار کرے گی، تربیت کرے گی، ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی۔ بہت بڑی جاب ہے ہماری عورت کی۔ تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا ادا کروں؟ تو کتنا سونا چاندی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا دا من سونا انہوں چاہ کے دے۔ تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں، ان پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بھیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے، لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرا محبوب آئے گا، تو اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ بھائی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے۔ اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب بے جا طلاق دی جاتی، ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی، لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں سے، تو وہاں ایک بچی ملی مجھے، کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، کہ سسرال والوں کا تیرے ابے گڈی تا دیتی کوئی نہیں، چل واپس۔ اور خود وہ ڈاکٹر ہے جی، طلاق ہو گئی۔ تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ چونکہ میری بات سن لیں غور سے، آپ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں، گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں، زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا، جمال آئے گا، کمال آئے گا، باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے ہمیں زندگی سکھانے کے لیے۔ عورت مظلوم تھی ہر دور میں، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی۔ کہیں عورت بھی ظالم ہوتی ہے، میں کوئی صرف ان کا وکیل صفائی بن کے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو معاشرے میں ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ دیہات ہو، شہر ہو، اور ہمارے یورپ کی عورت تو بڑی بیچاری مظلوم ہے، نہ وہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹیشو پیپر ہے جو استعمال کے اٹھا کے پھینکتے، استعمال کے اٹھا کے پھینکتے۔ تو میرے نبی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ تو شریعت لے کر آئے تھے، آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کر دی تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں، تو آپ نے کہا جو 2 بیٹیوں کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، اللہ اس کا بھلا کرے، کسی کی ہوتی ایک ہے، کہ یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہوگا، جو 1 کی بھی شادی کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ٹھیک، اب 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اور 1 بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے، کیوں 2 انگلیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اس کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ پستی ہے، تو میرے نبی نے مختلف مزاج کی عورتوں سے شادی کر کے خوبصورت زندگی
پیش کی، نمونہ پیش کر کے تشریف لے کے. بچوں سے نسل چلتی ہے، بچے باپ کی جگہ سنبھالتے ہیں اور ان کی شادی کرنے پر اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. اور بچی پرائی نسل لے کر چلتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں 3 کی کرے تو ایسے، اور 2 کی کرے تو ایسے، اور 1 کی کرے تو میرے ساتھ ایسے ہے، اور 10 بچوں کی کرے تو اجر تو ملے گا، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کو 2، آپ کے نہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی یا 2 بیٹیاں دی. کبھی بیٹی ہوتی ہے بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوتی، اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کا حق ادا کیا، تو وہ جنت اس پہ واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب ہو گئی. حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پورے بر صغیر میں دنیا کا تو پتہ نہیں ہے، بہنوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، صرف جہیز دیا جاتا ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، ہر جگہ بہن کو، بہت کم لوگ ہیں جو بہنوں کو باپ کی وراثت میں سے پورا حصہ دیتے ہیں، ورنہ بھائی کھا پی جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ذمہ دار جیلی انگوٹھے لگا کے زمین پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا، دینا ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میرے رب نے جب قرآن اتارا تو بیٹی کی وراثت پہلے بیان کی، بیٹے کی وراثت بعد میں بیان کی. یہ عجیب بات ہے. یہ عرب کا دستور تھا کہ بچی کو کچھ نہیں ملتا تھا، سارا بیٹے کا. ہندی ثقافت میں بچی کے لیے کچھ نہیں، سب بیٹے کا ہے، بچی کے لیے جہیز ہے بس. میرا نبی جو دین لائے اور عرب کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا سب کچھ بیٹے کا. تو قرآن یوں سوال اٹھاتا تو پھر بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، یوں سوال اٹھاتا نا. تو اللہ کہتا بیٹی کو بیٹے کا آدھا ملنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب قرآن اتارا تو ایسا خوبصورت انداز میں اتارا کہ اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے. بیٹے کو تو مل ہی رہا تھا پہلے، لیکن اب قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں. قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، جیسے بیٹے کا حق ہے ہی کوئی نہیں، بیٹے کو کتنا ملے گا. تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ہم نے 2 بیٹیوں کا حق رکھا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے. حالانکہ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے تھا جتنا ہم نے بیٹے کا حق رکھا اس کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے. میرے رب نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کا ہم نے حق رکھا ہے وہ ایک بیٹے کو دے دیا جائے. پورے عرب کی تہذیب پر ہتھوڑا چلایا کہ جس پیٹ سے بچہ نکلا اسی سے تو بیٹی نکلی، جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی کا تو بہن نے پیا ہے، اسی کا تو بیٹی نے پیا ہے. جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے تو بچی پروان چڑھی، جس گود میں بیٹا پروان چڑھا اسی گود میں تو بیٹی کھیل کے پروان چڑھی. اور دوسرے گھر جا کر تم نے اس کا حق اڑا دیا. چور چوری کرے تو پکڑ کے تھانے دیتے ہو، یہ جو سارے بھائی چور بیٹھے ہیں ان کو پکڑ کے تھانے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی شریعت کو یوں مذاق اڑا کے رکھ دیا. میں ریمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب جن سے میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گئے، 10 روپے کی شہد کی بوتل اپنے باغ سے میں نے اتروایا. میں نے پیش کیا کہ استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. اب آپ سوال پہ غور کرنا. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تمہارے دادا کی وراثت میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، جے ہوندی تا کدی نہ دین دے. کون دیندا ہے؟ جے ہوندی تا کدی نہ دین دے. میں نے کہا جی شکر ہے 2 ہی بھائی تھے، انہی کی ساری زمین ہے، وراثت ہے، میرے ابے کی بہن ہی کوئی. اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا میں جمعیا ہی کوئی نہ ہو، میرے کو لکی پوچھی جاندے ہو دادے دیتا ہے کہ نہیں دیتا.
اتنی ریسرچ کے بعد ایک 10 روپے کی شہد کی بوتل مجھ سے قبول فرمائی۔ کیا مطلب تھا اس سوال کا کہ اگر تیرے باپ کی کوئی بہن ہے اور اس نے حصہ نہیں دیا تو یہ شہد میرے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لے میں رکھ لینا۔ جب میں نے تسلی دی جناب میرے ابھی تو کوئی بہن کو یا 2 بھرا یا بس اور کچھ نہیں، میں کہا اچھا ٹھیک ہے اب رکھ دو۔ اللہ نے اتنا حق رکھا چونکہ کھا جاتے تھے، دیتے نہیں، اور آج بھی یہی دستور ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی جہیز ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا، میں اپنے دیہات کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں نہیں دیا جاتا، یہ ظلم و ستم ہے یہ۔ پھر یہی میرے نبی نے فرمایا، بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا عرب میں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹا نہیں دیا اور اس نے خوشی کا اظہار کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو بچی کے اوپر اور بچی کی ماں پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ یہی جب بیوی بنتی ہے، پرائے گھر جاتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے، اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی۔ اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں، میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے، جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی، کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں۔ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں۔ طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی، تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں۔ تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے، اور میرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے، کیا کمال ہے۔ تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی کے اندر اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی۔ اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ آپ نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہوگی۔ جس نے اللہ کو دیکھا ہو، اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہوں تیرے واسطے بیٹھا ہے، میں نے بولا جلدی بولا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ جس دن سے پتا چلا نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا دلدار، اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلوں، اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلے، یہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت اپنے خامند کے لیے کیسے زندگی گزارے۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور سب وفادار ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اچھا ایک عرب کی ثقافت بتاتا ہوں، بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں، اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا۔ شاعری بھری پڑی ہے، عرب کی شاعری بھری پڑی کہ
محبوبہ سے اظہار عشق سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا